بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلیے آج کی کہانی کی طرف۔ آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ تیمور کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اچھی نوکری، اچھا گھر اور ایک نیک سیرت اور وفاشوار بیوی، جس کی اچھی اور بہترین تربیت کا عکس اس کے تینوں بچوں میں صاف چھلکتا تھا۔ بڑی بیٹی فائزہ تھی جو BA کر چکی تھی اور آج کل اس کے رشتے کے سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی۔ اس سے چھوٹا ساجد تھا جو انٹر کر رہا تھا، اور ساجد سے 1 سال چھوٹی شگفتہ فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی۔ شگفتہ 16-17 سال کی ایک خوبصورت اور گڑیا سی لڑکی تھی۔ چھوٹی ہونے کے باعث وہ ماں باپ کی ہی نہیں اپنے بہن بھائیوں کی بھی لاڈلی تھی، مگر باوجود اس کے شگفتہ میں روایتی ضد اور بگاڑ پن نہیں تھا۔ وہ سب کا احترام کرتی تھی۔ اپنی عمر کے برخلاف وہ سنجیدہ مزاج اور کمرو لڑکی تھی۔ شاید یہ اس کی فطرت کا حصہ تھا، یا پھر ان عجیب و غریب اور پراسرار حالات کا شاخسانہ تھا جس نے اسے مزید کمگو اور گمسم سا کر دیا تھا۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کے باعث اس میں جو تھوڑی بہت شوخی و شرارت تھی، وہ بھی اب ان پراسرار حالات کی وجہ سے مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ بچپن میں اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے، مگر یہ کوئی اہم بات نہ تھی۔ اس عمر میں بچوں کو ایسے خواب عموماً آتے ہی ہیں۔ طبعی نقطہ نگاہ سے نمک کی زیادتی اور پیٹ کی خرابی اس کا سبب ہوتا ہے۔ پھر عمر کے ساتھ ساتھ خود بخود ایسے ڈراؤنے خواب معدوم ہونے لگتے ہیں، لیکن شگفتہ کے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ پہلے تو اسے کبھی کبھار یہ خواب آتے تھے، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی تو ان میں بجائے کمی آنے کے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب جبکہ وہ ایک 16-17 سالہ جوان لڑکی تھی، یہ خواب اب ایک تواتر کے ساتھ آنے لگے تھے۔ اب تو کئی بار وہ راتوں میں اچانک چیخ مار کر بیدار ہو جایا کرتی تھی۔ تیمور ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی تھے۔ شگفتہ کی کم گوئی اور سنجیدہ روئی کو اس کی غیر معمولی حساس طبیعت پر معمول کرتے تھے، اس لیے انہوں نے شگفتہ کے اس مسئلے پر زیادہ توجہ نہ دی، اور صرف اتنا حل نکالا کہ اسے کمرے میں اکیلا نہیں سونے دیا جاتا تھا۔ اب وہ اپنی ماں کے ساتھ سوتی تھی، یا پھر کبھی اس کی بڑی بہن فائزہ سو جاتی تھی۔ ایک سب سے اہم بات جو خود شگفتہ نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ ڈراؤنے خوابوں کی نوعیت مختلف نہیں تھی۔ اسے صرف ایک انتہائی خوفناک اور بھیانک چہرہ نظر آتا تھا، کسی غیر انسانی مخلوق کا بھیانک چہرہ جو اس کے قریب آتے آتے مزید کریہا اور خوفناک ہو جاتا تھا۔ تب وہ خوف زدہ ہو کر چیخ پڑتی اور نیند سے بیدار ہو جاتی تھی۔ پھر ایک عجیب بات یہ ہوئی، یہ ڈراؤنے خواب آنا خود ہی بند ہو گئے۔ کئی روز بیت گئے، یہ خواب آنا اب بالکل ہی بند ہو گئے۔ شگفتہ نے ہی نہیں بلکہ گھر کے دیگر لوگوں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ چند دن مزید اسی طرح خیریت سے گزر گئے۔ ایک روز شگفتہ کو نصف رات کے ٹائم اچانک آنکھ کھلی تو اسے اپنے حلق میں پیاس کی شدت سے کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ رات اپنے نصف پہر میں تھی، ہر سو خاموشی اور سناٹا طاری تھا۔ شگفتہ پانی پینے کے لیے بیڈ سے اٹھی۔ اب وہ اکیلی ہی کمرے میں سوتی تھی۔ کمرے میں 0 پاور کا بلب روشن تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی، یہاں بھی مدھم روشنی تھی، اور فریج کے پاس آئی اور ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالنے لگی۔ ایک گلاس پانی پیا تو اسے حلق کی چبھن میں کمی محسوس ہوئی۔ پھر وہ جیسے ہی پلٹی، اچانک اسے مدھم روشنی میں ایک ملجگی سا ہیولا ڈرائنگ روم کی طرف سے ہوتا ہوا باہر کی طرف جاتا نظر آیا۔ شگفتہ بری طرح ٹھٹکی۔ پہلے تو یہی شبہ ہوا کہ گھر کا کوئی فرد اس کی طرح پانی پینے اٹھا ہو اور اب واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹ رہا ہو، لیکن اسے تسلی نہ ہوئی۔ وہ یکدم پلٹی اور ملجگی ہیولا ڈرائنگ روم سے نکل کر غائب ہو گیا تھا۔ شگفتہ مختصر سے نیم تاریک راہداری میں کھڑی تھی۔ دائیں جانب اس کی امی اور ابو کی خوابگاہ تھی، اور اس کے بعد ایک کمرہ ساجد کا تھا۔ دیوار کے بائیں جانب اس کا اور فائزہ کا کمرہ تھا۔
शगुफ्ता को फिर वो पुरस्कार ह्योला दिखाई ना दिया। वो इसे अपना वाहिमा समझकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी और फिर जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंची, अचानक वही ह्योला निहायत तेजी के साथ खुले हुए दरवाजे से निकला। शगुफ्ता के हलक से गैर इरादी तौर पर दबी दबी चीख निकल गई। वो ह्योला इसके बिल्कुल करीब से गुजरा तो इसे एक सर्द झोंके का एहसास हुआ। गर्मी के बावजूद शगुफ्ता ठठर गई। इसने अपनी कैफियत पर काबू पाया। वो यकदम पलटी तो ह्योले को दोबारा ड्राइंग रूम की तरफ जाते देखा। शगुफ्ता ने माँ की हिदायत के मुताबिक दिल ही दिल में कुरानी आयात और सूरह वन्नास का विर्द किया और इस पुरस्कार साय का ताक़ुब करने के बजाय अपने कमरे में दाखिल हो गई। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अपनी पुश्त इससे टिकाए खड़ी बुरी तरह हाँफने लगी और पसीने में शराबूर हो गई थी। चंद सानिये बाद इसने गहरे गहरे सांस लेकर अपने हवास बहाल किए और लरसते कदमों के साथ बेड पर आकर बैठ गई और इस पुरस्कार ह्योले के बारे में सोचने लगी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाजे पर बाहर से किसी ने हल्की दस्तक दी, पर रात के सन्नाटे में दरवाजे पर होने वाली हल्की दस्तक भी शगुफ्ता को धमाके से कम न लगी। वो बुरी तरह चौंक पड़ी। इसका दिल बुरी तरह धक धक करने लगा और पूरा वजूद खज़ां रसीदा पत्ते की तरह कांपने लगा। इसके दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार यह सोच कर वो ज़रा हिम्मत करके बिस्तर से उठी और दरवाजे पर आई कि आप ही होंगी या अम्मा होंगी, मगर फिर दरवाजे के करीब पहुंचकर ज़रा तेज़ आवाज़ में बोली, कौन है? इसकी आवाज़ में वाज़ेह तौर पर लर्जिश थी। दरवाज़ा खोलो शगुफ्ता, मैं हूँ तुम्हारी आपी। दूसरी तरफ से अपनी बहन फ़ायज़ा की आवाज़ पर इसने बेख्तियार एक सुकून की सांस ली और जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। दूसरे हीले में धक से रह गई। वहाँ कोई भी मौजूद न था। वो लरज सी गई, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ी और दाएं बाएं ज़रा झांक कर देखा। राहदारी वीरान थी। इसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। अगली सुबह इसने अपने घर वालों को ये बात बताई तो किसी ने इस पर यकीन ना किया। इसी दिन शाम को 6 बजे के करीब वो अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। तैमूर अभी तक दफ्तर से नहीं लौटे थे। अम्मा और फ़ायज़ा पड़ोस में गई हुई थी। घर में सिर्फ शगुफ्ता और साजिद थे, जबकि साजिद का भी अभी ज़रा देर पहले एक दोस्त आया था और वो ज़रा देर में लौटने का कहकर इसके हमरा चला गया। अचानक बाहर सैन में खटका हुआ। शगुफ्ता किताब पढ़ते पढ़ते चौंकी। फिर अचानक बाहर सैन में किसी के सटर पटर कदमों के चलने की आवाज़ उभरी। पहले तो समझी साजिद आ गया है, मगर फिर इसे ख्याल आया कि इसने तो साजिद के बाहर जाते ही दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ा दी थी। एक बार फिर इसके दिल को अनजाने खौफ ने आ लिया। ताहम वो हिम्मत करके उठी और सहन में आई। शाम के साए गहरे होने लगे थे। सहन में कोई ना था। दफतन कहीं से मियाओं की आवाज़ उभरी और वो बुरी तरह ठटक कर आवाज़ की सिमत पलटी तो एक स्याह रंग की बिल्ली अगले दोनों पाँव से केड़े इसकी तरफ मकनातीसी नज़रों से घूर रही थी। खौफ के बायस शगुफ्ता पर बुरी तरह झंझलाहट तारी हो गई। इसने दांत पीस कर अपनी चप्पल उतार कर बिल्ली को दे मारी। बिल्ली मियाओं मियाओं की आवाज़ से मुंडेर पर चढ़ गई और बाहर गली में छलांग लगाकर गायब हो गई। शगुफ्ता ने अपनी चप्पल पहनी और जैसे ही कमरे की तरफ जाने लगी, वहाँ एक आवाज़ पर वो ठटक कर रुकी। यह आवाज़ किसी नौउम्र बच्चे की थी। वो अपने कोर्स की नज़म गुनगुना रहा था। शगुफ्ता को हैरत हुई। इसने देखा बालकोनी पर एक 8-9 साल का बच्चा, जिसका मुंह दूसरी तरफ था, बड़े मासूमाना अंदाज में नज़म गुनगुना रहा था। शगुफ्ता अपने घर की छत पर एक मासूम बच्चे को देखकर हैरान सी रह गई। ए, कौन हो तुम? उसने ज़ोर से बच्चे को पुकारा। इसकी आवाज़ पर बच्चे ने एकदम गुनगुनाना बंद कर दिया और फिर धीरे धीरे वो शगुफ्ता की तरफ पलटा। वो एक मासूम सूरत और बहुत प्यारा सा बच्चा था, लेकिन शगुफ्ता ने देखा कि इसके चेहरे पर ऐसी तेज़ चमक थी जैसे करीब ही इसके चेहरे पर कोई महदूद हाले वाली रोशनी फेंक रहा हो। वो बच्चा शगुफ्ता को देखकर होले से मुस्कुराया और छत के मुंडेर के अकब में गायब हो गया। शगुफ्ता दौड़ती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती छत पर जा पहुंची, मगर वो पुरस्कार बच्चा गायब था। शगुफ्ता दोबारा नीचे आ गई। अभी वो सहन में ही थी कि कॉल बेल बजी। वो यही समझी कि शायद होगा या फिर अम्मा और आपी। इसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने फ़ायज़ा खड़ी थी। इसने सफ़ेद सूट पहन रखा था। चेहरे पर अजीब सी वीरानी और स्पॉट बंद था। वो पथराई हुई नज़रों से शगुफ्ता को देखती हुई
اندر داخل ہوئی۔ ارے آپی، آپ اکیلی آ گئی؟ اماں کہاں رہ گئی؟ شگفتہ نے حیرت سے پوچھا۔ فائزہ نے عجیب سے لہجے میں جواباً کہا، وہ آ رہی ہیں، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شگفتہ نے الجھی ہوئی نظروں سے اپنی بہن کو کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور پھر دروازہ بند کر کے جیسے ہی پلٹنے لگی، دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ شاید اماں آ گئی، وہ ہولے سے بڑبڑائی اور لپک کر دروازہ کھولا تو اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ دروازے پر اس کی ماں کھڑی تھی، مگر اس کے ہمراہ آپی فائزہ بھی کھڑی تھی۔ شگفتہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا شگو بیٹی، تم ایسے ہمیں کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کی ماں نے قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شگفتہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کبھی سامنے اماں کے ساتھ کھڑی اپنی آپی فائزہ کو دیکھتی اور کبھی مڑ کر عقب میں اس کے کمرے کی طرف جدھر تھوڑی دیر پہلے ہی فائزہ داخل ہوئی تھی، اور پھر جانے شگفتہ کو کیا ہوا کہ وہ فوراً کمرے کی طرف دوڑی اور اندر جھانکا تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے اماں اور فائزہ کو ساری بات بتائی تو اماں نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تجھے، عجیب و غریب باتیں کرتی رہتی ہے، بھلا فائزہ کب آئی تھی؟ وہ تو ابھی میرے ساتھ ہی آئی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں اماں، شگفتہ نے ہراساں لہجے میں کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ ہی آئی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ چھوڑو بیٹی، عشاء کا وقت ہونے والا ہے، نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں تم کیا اول فول بکتی رہتی ہو۔ اماں نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور وضو کرنے چلی گئی۔ آپ ہی میں سچ کہہ رہی ہوں اماں کے جاتے ہی شگفتہ نے اپنی بڑی بہن سے کہا، بلکہ میں نے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی دیکھا تھا، چھت پر نظم گنگنا رہا تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ اس کی بات سن کر فائزہ زور سے ہنسی اور بولی، لگتا ہے تم نے خوفناک کہانیاں پڑھنی شروع کر دی ہیں یا کیبل پر کوئی ڈراؤنی فلم دیکھ لی ہوگی۔ نہیں آپ ہی، میں سچ کہہ رہی ہوں، کل رات بھی میں نے واقعی ایک کھیولا دیکھا تھا جو کبھی ایک کمرے کی طرف جاتا تھا، کبھی دوسرے میں داخل ہوتا تھا۔ اچھا میری بنو، اب یہ ڈراؤنی فلم کی کہانی مجھے سنا کر مت ڈراؤ، میرا دل پہلے ہی کمزور ہے۔ فائزہ یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شگفتہ بری طرح پریشان ہو گئی اور جھنجھلا کر غصے سے بڑبڑائی، کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہا۔ رات ہوئی مگر شگفتہ کے اندر کا خوف کم نہ ہوا۔ اس نے بڑی منت سماجت کر کے فائزہ کو آج رات اپنے کمرے میں سونے پر راضی کر لیا۔ کمرے میں ڈبل بیڈ تھا، وال کلاک رات کا 1 بجا رہا تھا، دونوں بہنیں ایک ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ فائزہ دوسری طرف کروٹ بدلے گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ شگفتہ کی آنکھوں سے نیند ابھی کوسوں دور تھی۔ وہ ابھی تک اندر کے نامعلوم خوف کے باعث سو نہیں پا رہی تھی، اگرچہ اس کے دل کو ایک ڈھارس تھی کہ اس کی بہن ساتھ ہے، مگر پھر بھی اس کے اندر عجیب سی بے چینی تھی۔ کمرے کی لائٹ گل تھی، صرف 0 پاور کا سبز بلب روشن تھا۔ شگفتہ سونے کی کوشش کرنے لگی، اچانک 0 پاور کا بلب آف ہو گیا، چھت پر چلتا ہوا پنکھا بھی بند ہو گیا، کمرے میں یکایک گہری تاریکی چھا گئی۔ اس کمبخت لائٹ کو بھی